بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، اکثر کتابوں میں بھی یہ وظیفہ ہے، اور اکثر علماء کرام یہ وظیفہ دیتے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ وظیفہ بتایا ہے، اور رحمان مرکز کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ نے بھی یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو کئی بزرگوں سے یہ وظیفہ سنا ہے۔ وظیفہ تو قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، لیکن یہ جو عادت ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق تجربات سے ہے، اس کو بھی وہی قرآن حدیث سے لیا گیا ہے، تو لیکن یہ عادت صراحتاً قرآن اور حدیث پاک میں نہیں ہے۔ بس یہ وظیفے کو، یہ جو مخصوص عدد ہے، اس عدد کو پورا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا اثر آپ دیکھیں گے۔ وظیفہ تو استغفار کا وظیفہ ہے جو قرآن پاک میں حدیث پاک میں ہے، لیکن یہ عادت جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بزرگوں نے جو اس عادت کو مخصوص کیا ہوا ہے، وہ عادت کو آپ پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے اتنے فائدے ہیں جس کو آدمی لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا، اللہ پاک مال دیں گے، اللہ پاک نرینہ اولاد دیں گے، اللہ بارشیں برسائیں گے، باغات دیں گے، نہریں چلائیں گے، یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے۔ اور اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو نکالے گا، ہر مشکل سے اس کو نکالے گا، اور اللہ پاک اس کو رزق دے گا، وسیع رزق دے گا، کشادہ رزق دے گا، اور جو استغفار پڑھے گا وہ خوش ہوگا، اس لیے کہ جو استغفار پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے بتایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ استغفار پڑھیں گے تو بھی اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ تبھی حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس جو استغفار ہے، اگر استغفار کو لازم پکڑیں گے تو انشاءاللہ عذاب بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو عدد ہے استغفار کا، یہ جو عدد ہے، اب اس کو پورا کریں گے کوئی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گا۔ اور یہ میں نے حضرت مولانا عظیم صاحب جو کوہاٹ مرکز کے ذمہ داروں میں سے بڑا عالم ہے، بڑا مدرسہ بھی چلاتا ہے، اکثر شب جمعہ میں بیان بھی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس وظیفے کو اسی مخصوص عدد کے ساتھ میں نے بتایا، لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میرا کوئی کام نہیں رکتا ہے، میرے ہر کام جنا ہو جاتے ہیں، اور میں خود بذات خود میں اس عدد کو جو نا روزانہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ روزانہ کسی بھی وقت، صبح شام کسی وقت پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں دھیان کے ساتھ، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے جو نا استحضار کے ساتھ جو نا اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے تو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ باقی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس اس عادت کو پورا کر دیں۔ یہ پھر بھی جو نا دھیان کے ساتھ ہونا چاہیے، بے دھیانی کے ساتھ یہ نہ ہو۔ تو استغفار کے بے شمار فائدے ہیں جس کو آدمی لکھ بھی نہیں سکتا ہے، یہ ایک خزانہ ہے استغفار۔ تو اس کو زندگی کا معمول بنا دے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے
کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے گنتی کی ہے ایک مجلس میں آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ جو نا روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو ہمیں تو زیادہ پڑھنا چاہیے، ہم تو ویسے ہی گناہگار ہیں، تو اعمال میں سستی ہوتی رہتی ہے، ہم تو زیادہ استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی خوش رہیں گے۔ یقین کریں بہت ہی مجرب ہے یہ۔ تو یہ جو عدد ہے یہ اس عدد کو جو ہے یہ 313 یہ عدد ہے۔ اب دیکھو 313 یہ جو عدد ہے یہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 313 رسول تھے، اس لیے اس عدد کو وہاں سے لیا گیا اور وہ سارے کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح جو نا بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی عدد بھی 313، تو 313 عدد تھی، تو اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر کے دکھا دیا۔ تو اس لیے جو نا جو استغفار تو قرآن حدیث میں ہے تو ایک بہت عظیم وظیفہ ہے۔ پھر یہ جو عدد ہے جس عدد کے ساتھ جنا اللہ نے مدد کی ہے اس استغفار کو اس عدد کے ساتھ پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تو کامیابیوں ہی کامیابیاں مل جائیں گی، عزتیں ہی عزتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، گھر والوں کو جو آپ جانتے ہیں اس وظیفے کو ان تک پہنچا دیں اور ان سے کارگزاری لیتے رہیں، گھر والوں سے پوچھتے رہیں کہ اب اس کو استغفار آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب کوئی بھی استغفار آپ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ جو آپ کو یاد ہو آسان ہو اسی کو 313 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ کسی بھی وقت، انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔